آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ سٹوری واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ ایک گوری اور کالی لڑکی کا ہے۔ تو چلیں سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کیجئے کہ ہارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی درکار ہے۔ اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس 2 لونڈیاں آئیں، اور لونڈیاں انہیں کہتے ہیں جو محل میں رہتی تھی، محل کی خادمہ بنتی تھی، محل کے کام کاج دیکھتی تھی۔ تو یہ اعلان سن کر اس کے پاس 2 لونڈیاں آئیں اور کہنے لگی کہ ہمیں خرید لیجئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا گورا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے ایک لونڈی چاہیے، 2 نہیں۔ گوری لونڈی بولی تو پھر مجھے خرید لیجئے کیونکہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے۔ کالی بولی حضور رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے، آپ مجھے خریدیے۔ ہارون رشید نے ان کی یہ گفتگو سنی تو کہا اچھا تم دونوں اس موضوع پر مناظرہ کرو کہ رنگ گورا اچھا ہے یا کالا، جو جیت جائے گی میں اسے خرید لوں گا۔ دونوں نے کہا بہت اچھا۔ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا اور کمال یہ ہوا کہ دونوں نے اپنے رنگ کے فضائل و دلائل عربی زبان میں اشعار میں بیان کیے، اور ان کا اردو ترجمہ اس طرح ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ آغاز کیا گوری لڑکی نے۔ گوری بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈیر پالے۔ بادشاہ سلامت، موتی سفید ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی ہوتا ہے، اور کوئلہ جو کہ کالا ہوتا ہے کس قدر سستا ہوتا ہے کہ چند پیسوں میں ڈیر مل جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوستی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے، یعنی دوستی لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے جو ان کے گناہوں اور برے اعمال کی علامت ہوگی۔ اس کے برعکس نیک اور صالح لوگوں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے۔ یہ چہرے انسان کے انجام اور انجام کی حقیقت کو ظاہر کریں گے۔ بادشاہ گوری کی یہ اشعار سن کر بڑا خوش ہوا، اور پھر کالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنا تم نے، اب بتاؤ کیا کہتی ہو۔ کالی بولی حضور ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش عالی، ہے روئی سفید اور پیسوں میں ڈیر پالی۔ مشک نافہ کہتے ہیں کستوری کالی کو، جو کہ ایک خوشبودار مادہ ہے جو ہرن کی ناف سے حاصل ہوتا ہے اور قدرتی خوشبو میں بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ اصلی کستوری کالی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کستوری کالی ہوتی ہے مگر بڑی گراں قدر اور بیش قیمت، مگر روئی جو کہ سفید ہوتی ہے بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈیر مل جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی ہے۔ نور کا چشمہ آنکھوں کی بینائی کو کہتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں نور نہ ہو تو انسان دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ آنکھ کی پتلی روشنی کو جذب کرتی ہے، اسی سے انسان کو نظر آتا ہے۔ بادشاہ سلامت، اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ رنگ کالا اچھا ہے یا نہیں۔ کالی کے یہ اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا، اور پھر گوری کی طرف دیکھا تو فوراً گوری بولی کاغذ سفید ہیں سب قرآن والے۔ کالی نے فوراً جواب دیا اور ان پر جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ گوری نے پھر کہا میلاد کا جو دن ہے روشن و بالیقین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے، جس وقت ولادت ہوئی وہ صبح کا ٹائم تھا، دن کا ٹائم تھا۔ کالی نے فوراً جواب دیا کہ معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ گوری نے پھر کہا انصاف کیجیے گا، کچھ سوچے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے جواب دیا کہ ہاں سوچے گا آقا، ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ گوری کہنے لگی رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی نے جلدی جواب دیا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ نے ان دونوں کے یہ علمی اشعار سن کر کہا کہ مجھے لونڈی تو ایک درکار تھی، مگر میں تم دونوں ہی کو خرید لیتا ہوں۔
یہ اشعری مقابلہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پہلے زمانے کی لونڈیاں بھی کتنی فہم و فراست کی مالک تھی۔